أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون۔ وہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے بجز تھوڑی سی اذیت رسانی کے، اور اگر وہ تم سے جنگ کریں گے تو پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو کہیں سے مدد نہیں مل سکے گی۔ یہ سورہ آل عمران کی 111 نمبر کی آیت ہے۔ اس سے پچھلی آیت میں اہل کتاب کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرمانے تھے کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ۔ مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اہل کتاب میں سے اگر ایمان لے آتے تو زیادہ اچھا تھا، ان کے لیے بہتر تھا، لیکن اس میں کہ اکثر بے ایمان ہی رہے، فاسق ہی رہے، بہت کم لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے۔ اس آیت میں مسلمانوں کی تسلی کے لیے فرمایا جا رہا ہے کہ چاہے وہ بہت زیادہ ہوں گے تمہارے مقابلے میں، لیکن وہ تمہیں سوائے صرف ستانے کے کوئی ضرر یا تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ یہ اللہ کا وعدہ تھا اور تسلی تھی مسلمانوں کے لیے، اور اگر وہ میدان جنگ میں تم سے توبدو ہو جائیں، مقابلے میں آ جائیں، تو پھر سوائے پیٹ پھیر کے بھاگنے کے اور کوئی ان کے لیے راستہ نہیں ہوگا۔ اور یہ حالات پیش آئے کہ مدینہ طیبہ میں سے یہودیوں کو نکلنا پڑا، ذلیل و خوار ہو کے نکالے گئے، اس کے بعد جا کر خیبر میں بسے۔ خیبر سے بھی، خیبر جب فتح ہوا تو وہاں سے بھی نکالے گئے، ملک شام میں جا کر ان کو بسا دیا گیا، وہاں پر رہ گئے، اور پھر ملک شام میں یہودی اور عیسائی جو تھے ان کو بھی مسلمانوں سے شکست ہوئی، وہاں سے بھی بھاگنا پڑا۔ اس طریقے سے ان کی شکست اللہ تعالیٰ یہ بتا دیے تھے کہ وہ تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے اور تم کو وہ تکلیف اور ضرر نہیں پہنچا سکتے۔ ایسا ہی ہوا، لیکن وہ یہودیوں اور عیسائیوں کی مشترکہ سائش کی وجہ سے وہ لوگ بیت المقدس پہ قبضہ کیے پھر سے، لیکن پھر حضرت صلاح الدین ایوبی، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے 90 سال کے عرصے کے اندر ہی پھر سے واپس لے لیا بیت المقدس کو۔ پھر وہ لوگوں نے صلیبی جنگیں کی، مختلف نے سارے ممالک کو ملا کر اپنی عیسائیوں کو اور یہودیوں کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ لیا۔ اس کے بعد پھر سے انہوں نے بیت المقدس پہ ایک بار کی قبضہ کیا، اور اب بھی وہ برقرار ہے، لیکن یہ حالات ہمیشہ رہنے والے نہیں ہیں، اس میں تبدیلی آنے والی ہے۔ قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور پھر عیسائیت کا خاتمہ ہوگا، اسلام کو غلبہ حاصل ہوگا، بیت المقدس بھی مسلمانوں کے ہاتھ میں آئے گا، خلافت آئے گی۔ یہ ساری پیشن گوئیاں ہیں کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پھر سے غالب فرمائیں گے، ساری دنیا میں بول بالا ہو جائے گا مسلمانوں کا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ یہ تسلی دیتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ ان کی مدد کو کوئی نہیں آئے گا، اور وہ تم کو تکلیف نہیں پہنچا سکیں گے زیادہ، سوائے اس کے کہ کچھ تھوڑا بہت ستا لیں۔ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس وباءوا بغضب من اللہ وضربت علیہم المسکنہ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون۔ وہ جہاں کہیں پائے گئے ان پر ذلت کی مار پڑی، الا یہ کہ اللہ کی عہد یا انسانوں کی عہد کے تحت ان کو پناہ مل گئی ہو، وہ اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے اور ان پر پستی اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یہ اس وجہ سے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرنے لگے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ ہے کہ نتیجہ ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حد سے تجاوز کرنے لگے تھے۔ اس میں یہودیوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا غضب ان کے اوپر، اللہ کی مار، اور وہ ذلیل و خوار ہوئے چوطرف سے۔ سوائے ان کی ان کو بچنا ہو تو دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں ان کی نجات کے لیے، دنیاوی، آخرت میں تو ان کی نجات ہونے والی نہیں ہے، کیونکہ وہ اس قسم کی حرکتیں کرے ہیں، دین کا جو مذاق بنائے ہیں، کتابوں میں جو تحریفات کی ہیں، اور نبیوں کو جو انہوں نے قتل کیا ہے، آیتوں کا انکار کیا ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
نے ان پر پستی اور محتاجی مسلط کر دی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی وہ مغضوب ہوں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب جو ہے ان کے اوپر ہوگا۔ تو یہاں پر ان کے بچنے کے دو ہی طریقے اللہ تعالیٰ خود بتا دیے ہیں کہ ان پر تو مار ہے ذلت خواری کی، سوائے یہ کہ اللہ تعالیٰ کے عہد میں آ جائیں یا انسانوں کے عہد میں آ جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عہد کیا ہے ان اہل کتاب یہودیوں کے لیے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ جو جنگوں میں جو جنگی قوانین بنائے ہیں اس میں یہ تھا کہ چھوٹے بچوں کو، عورتوں کو اور ضعیفوں کو اور جو مذہبی قسم کے جو لوگ عبادت میں مصروف ہیں ان کو نہ قتل کیا جائے۔ یہ ان کے لیے جو ہے سامان راحت تھا۔ یہ یہودیوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے وہ بچ جائیں گے یا ان کے بہت سے لوگ محفوظ ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے عہد میں آ جائیں۔ انسانوں کے عہد و معاہدہ انہوں کس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ جیسا کہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اگر وہ کچھ معاہدہ کر لیں اپنے لیے تو صلح کا معاہدہ، تو اس کی طرف سے بھی مسلمانوں کی طرف سے ان کو جو ہے انہیں حفاظت ہو جائے گی اور وہ سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، یا غیر مسلموں کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیں تو مسلمانوں کی طرف سے ان کو حفاظت مل سکتی ہے، ورنہ ان کے اوپر تو اللہ تعالیٰ کا غضب ہے اور مار ہے اور پھٹکار ہے۔ لیکن آج جو دنیا میں لوگ یہ سمجھتے ہیں، شک و شبہ ہوتا ہے اسرائیل کی حکومت کو دیکھ کر کے وہ تو بڑے پھل پھول رہے ہیں، بہت زبردست ترقی کر رہے ہیں اور ساری دنیا کا جو ہے مالی نظام ان کے ہاتھ میں آج آ گیا ہے۔ یہ سب چیزیں دکھاوے کی ہیں۔ اسرائیلی حکومت اگر آپ دیکھیں تو کتنی حکومت ہے دنیا کے نقشے پہ، ایک نقطے کے برابر بھی نہیں ہے، اور ان کی آبادی خود کروڑ سوا کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، اور ان کی جو حکومت ہے وہ ان کی آزاد حکومت نہیں ہے، وہ جو ہے سرپرستی میں حکومت کر رہے ہیں کچھ حکومتوں کی، خاص طور پر امریکہ اور برطانیہ کے جو ہے وہ چھاؤنیاں بنی ہوئی ہیں، فوجی چھاؤنیاں ہیں۔ جب تک کہ ان کی سرپرستی حاصل رہے گی ان کو، وہ زندہ رہیں گے۔ ایک دن بھی اگر وہ سرپرستی ان کی ختم ہو جائے گی امریکہ یا برطانیہ کی، تو زندہ رہنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا، ان کو جو ہے تیتر بتر کر دیا جائے گا۔ وہ صرف سرپرستی کی وجہ سے ان کی عہد، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کے عہد میں یا اللہ تعالیٰ کے عہد میں آ جائیں تو بچ جائیں گے، ورنہ ان کا بچنا محال ہے۔ تو آج جو بچے ہوئے جو نظر آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے امریکہ کی سرپرستی آج ان کی سر پر ہے۔ جیسے سر پہ ان کا ہاتھ اڑ جائے گا تو پھر ان کا جینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ ان کے ذلیل و خوار ہونے کا جو اعلان فرما رہے ہیں بالکل وہ ویسے ہی ہیں۔ ان کے تعلق سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ آج وہ حکمران ہیں، بالکل چھوٹا سا حصہ ہے، اس پر قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کوئی حکومت نہیں کہلاتی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہوا، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون الانبیاء بغیر حق۔ دو ان کے جرم اللہ تعالیٰ یہاں پر واضح فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنے والے تھے اور انبیاء کرام کو ناحق قتل کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ کی آیتوں کا انکار کرنا جو کتنا بڑا جرم ہے۔ آج کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں۔ اگر آپ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار نہیں بھی کر رہے ہیں لیکن عملی طور پر اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا نہیں چاہ رہے ہیں، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی ہوگا کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار ہی میں شمار ہوگا۔ ورنہ جو راست طور پر عقیدتاً اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اس سے تو جو ہے اللہ تعالیٰ کے غضب سے بچ نہیں سکیں گے، جو بھی ایسا کرنے والے ہوں گے۔ اور انبیاء کرام کو انہوں نے قتل کیا تھا ناحق، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ حد سے تجاوز کرنے لگے تھے اور انہوں نے اپنا وقت جو وقت تھا جو بھول گئے تھے اور اپنے آپ کو، اپنی حیثیت کو بھول گئے تھے۔ ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون۔ وہ سب یکساں نہیں ہیں۔ ان اہل کتاب میں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو عہد پر قائم ہے، یہ لوگ رات کی گھڑیوں میں اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے ہیں اور اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين۔ یہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہیں، معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں اور بھلائی کے کاموں میں سرگرم ہیں، یہ لوگ صالحین میں سے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا تذکرہ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سب کے سب ایسے ہی ہیں، ہاں ان میں بھی کچھ اچھے لوگ ہیں، زیادہ تر خراب ہیں لیکن اچھے بھی ہیں اس میں، اور اچھے بھی اتنے اچھے کہ ان میں کا ایک گروہ تو ایسا ہے کہ رات کی گھڑیوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ تعالیٰ کو قرآن سناتا ہے،
نمازوں میں روتے ہیں وہ لوگ، تہجد گزار ہیں وہ لوگ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں، شریعت پر جو ہے پورا اعتماد کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرتے، سجدہ ریز ہوتے ہیں اللہ کے سامنے، اور اللہ اور یوم آخرت پر مکمل ایمان ان کا ہے، اور پھر ان کے کام یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے وہ نہیں چوکتے، بھلائی کے کاموں میں فوراً آگے بڑھتے ہیں، بڑی تیزی دکھاتے ہیں، لوگوں کو برے کاموں سے روکتے ہیں، اور جو ہے اچھے کاموں کی طرف ان کو راغب کرتے ہیں اور بلاتے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے اچھے لوگ اور شائستہ لوگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ صالحین ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ بڑے قدردان ہیں، ان کی قدر فرمائیں گے اور ان کو ان کے کیے کی جزا ضرور ملنے والی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ ان کی تعریف فرماتے ہیں، وَمَا يَفْعَلُ مِن خَيْرٍ فَلَن يَكْفُرُوهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، جو نیکی بھی یہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، اور اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ کون کس نیت سے کرتا ہے، کون کیا عمل کرتا ہے، دلوں کے حالوں سے واقف ہے، ان اللہ علیم بذات الصدور، اور جو اچھی نیت سے خلوص نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے جو کچھ بھی پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائیں گے اور اس کا بہترین اجر عطا فرمائیں گے۔ ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا اولئك اصحاب النار وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام آنے والی نہیں، وہ دوزخی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں کافروں کا تذکرہ، منکروں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آج دنیا میں بڑے مزے لوٹ رہے ہیں، اور مال اور اولاد ان کو خوب دے دی گئی ہے تاکہ آزمایا جائے، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے اور یہاں پر بھی اور وہاں پر بھی وہ مزے لوٹیں گے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ۔ سورۃ توبہ 10ویں پارے میں اللہ تعالیٰ ایسے ہی لوگوں کا تذکرہ فرماتے ہیں کہ ان کے مال اور اولاد کی وجہ سے تمہیں جو ہے تعجب نہ ہو، ان کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے ذریعے سے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیں۔ فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اسی حالت میں حالت کفر میں مر جائیں، یعنی دنیا کی جو چیزیں ان کے پاس ہیں وہی چیزوں کو اللہ تعالیٰ وہی جو نعمتیں ہیں اس کو عذاب کی شکل دے دیں گے، ان کی اولاد اور ان کا مال دنیا میں بھی ان کے لیے تباہی کا باعث بن سکتا ہے، تو پھر آخرت میں تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو اللہ تعالیٰ آزمائش کے لیے دیے ہیں۔ بار بار اس کا تذکرہ مختلف صورتوں میں بیان کرتے ہیں، انما اموالکم و اولادکم فتنہ فرمایا، واللہ عندہ اجر عظیم۔ سورۃ تغابن 28ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک اس کے سوا کچھ نہیں، کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد جو ہے تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ فتنے کا مطلب یہ ہے کہ آزمائش، دنیا ساری کی ساری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو نعمتیں بڑی بڑی نعمتیں جو دے کر رکھے ہیں اس کو یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ مزے لے لیں گے اور عیش کی زندگی گزاریں گے، نہیں، یہ آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دیے ہیں، اور اس سے دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اولاد کو کس قسم کی تربیت کرتے ہیں اور اس سے کیا جو ہے حاصل کرتے ہیں، اور یہ مال ہم نے تم کو جو دیا ہے اس کا کیسا استعمال کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری میں کرتے ہو یا ناشکری میں کرتے ہو۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور اگر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں تم نے ان تمام چیزوں کو استعمال کرا تو سمجھ لو کہ تمہارے لیے یہ فائدے کی چیز نہیں ہے، اور دوزخ میں تم جانے والے ہو اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ تم رہو گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔